ہمارے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا تھا کہ جس طرح افغانستان میں جہاد ہے یہاں پر بھی وہ جہاد جائز ہے. جو بنیادی غلطی تھی جو فوجی آپریشنوں میں کی گئی اور اس کا مداوع ابھی تک نہیں کیا گیا ہے، اس کا خمیازہ ابھی تک ہم بھگت رہے، وہ یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ فوجی آپریشن ان لوگوں کے خلاف ہوگا جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہے یا ان کو گرفتار کیا جائے گا، جنگ ان کے ساتھ وغیرہ کی جائے گی. لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ جیٹ جہاز ہمارے گاؤں کے گاؤں پہ بمباری کر رہے تھے. تو یہاں پر حکومتی عملداری یا ریاستی رٹ یہ برائے نام تھی، اور جو ریاستی غلطیاں تھی پہلی سے اس کے نتیجے میں ایک پوری تباہی ہمارے اس خطے پر آئی. وزیرستان سے باجوڑ تک باقاعدہ یعنی راکٹ لانچروں کے ساتھ گاڑیاں پشاور سے ہوتی ہوئی آتی جاتی تھی. طوالت کی جنگ کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن گئی، ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا، زراعت ہماری تباہ ہو گئی، اسکولی ہمارے ختم ہو گئی، ہسپتال ویران ہو گئی، بازار ہمارے ویران ہو گئی. میرا نام مولانا خان زیب ہے، باجوڑ نوگئی سے میرا تعلق ہے، سیاسی سماجی کارکن ہوں، اور باجوڑ کی تاریخ پر میں نے پشت میں کتاب باجوڑ تاریخ پرانا کی بھی لکھا ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالاسباب ہے، یعنی کوئی بھی ایسا واقعہ، کوئی ایسا کام بغیر اسباب و علت کے نہیں ہوتا. ہم اگر حالات کا تجزیہ کرنا چاہے کہ یہاں پر جنگ آئی، یہاں پر تباہی بربادی ہوئی، ہمارا یہ علاقہ مکمل طور پر اس کا نظر ہوا، تو ہمیں اس کے پیچھے بنیادی جو محرکات ہے اس کا جائزہ لینا ہوگا. ہزاروں سالوں سے اس خطے کی تاریخ ایسی ہے کہ یہ انتہائی حساس ترین اور اہم ترین جغرافیہ رہا ہے تاریخ میں. اگر ہم تاریخ کے جروکوں میں جان کے تو تاریخی طور پر جو باجوڑ کا یہ علاقہ ہے یہ ہندوستان کی سائڈ پہ ہزاروں سال سے قدیم ترین راستہ تھا سینٹرل ایشیا کی طرف. اب اگر ہم جو ابھی ماضی قریب کے جو حالات یہاں پر آئے ہیں ہم اس کا تجزیہ کریں تو بنیادی طور پر یہ خطہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان برٹش استعمار یا برطانوی سلطنت کے دور سے ایک بفر زون رہا تھا. یعنی ایسا یہ خطہ جو نہ افغانستان کی عملداری میں تھا نہ یہاں پر برٹش امپائر کی کوئی مداخلت ہوتی تھی، لیکن درمیان میں یہاں پر ایک خلا وجود میں آیا تھا. پھر 1978 اور 1980 کے درمیان افغانستان میں جو سور انقلاب آیا وہاں پر حالات تبدیل ہوئی. پھر یہاں پر جو سوویت یونین اور امریکہ کی لڑائی چھڑ گئی، تو ان حالات کو ان حالات کے ساتھ ہم لنک کرتے ہیں. یہاں پر باقاعدہ ٹریننگ کیمپس تھے، یہاں سے لوگ جاتے تھے، ہمارے لوگ جہاد کے جذبے سے، غزہ کے جذبے سے، جو ایک جنگی کلچر تھا یہاں پر مسلسل اس کو پروان چڑھایا جا رہا تھا ریاستی سرپرستی میں، اور اس کو عالمی سرپرستی بھی حاصل تھی. یہاں پر مجلس عمل کے نام سے الیکشن ہوا، جو مذہبی جماعتیں ہماری تھی اس کو لوگوں نے ووٹ دیا یا اس کو ووٹ دلوایا گیا، تو جو انتہا پسندی کی ایک شکل تھی اس کو مسلسل استحکام ملتا رہا. تو یہاں پر حکومتی عملداری یا ریاستی رٹ یہ برائے نام تھی. یہاں پر چیک پوسٹوں کو اڑایا جا رہا تھا، یہاں پر لیوز اہلکاروں کو قتل کیا جا رہا تھا، یہاں پر مشران کو، علماء کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا تھا، اور حکومت پیچھے ہٹ رہی تھی. یہاں تک ایک وقت ایسا بھی آیا کہ باجوڑ کی ساری جو حکومتی ریٹ تھی وہ صرف سول کالونی تک محدود ہو گئی تھی، اور یہاں پر جو چیک پوسٹی تھی، کالونیز تھی، ان کو راشن جو کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچائی جا رہی تھی. اور جو ریاستی غلطیاں تھی پہلی سے اس کے نتیجے میں ایک پوری تباہی ہمارے اس خطے پر آئی. لہٰذا ہم دو بنیادی اسباب جو ہے اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو ریاستی پالیسی کے نتیجے میں یہاں پر انتہا پسندی آئی، پھر اس کے ساتھ دوسری جو بنیادی وجہ تھی کہ ہمارے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا تھا کہ جس طرح افغانستان میں جہاد ہے یہاں پر بھی وہ جہاد جائز ہے. کسی کا بیٹا گیا، کسی کا بھائی گیا، کسی کا رشتہ دار گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں، یعنی یہ لوگ آسمان سے کوئی ایسی نہیں کہ اتر آئے اور یہاں پر رہ رہی تھی. وزیرستان سے باجوڑ تک باقاعدہ یعنی راکٹ لانچروں کے ساتھ گاڑیاں پشاور سے ہوتی ہوئی آتی جاتی تھی. جو بنیادی غلطی تھی جو فوجی آپریشنوں میں کی گئی اور اس کا مداوع ابھی تک نہیں کیا گیا ہے، اس کا خمیازہ ابھی تک ہم بھگت رہے، وہ یہ تھا
کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ فوجی آپریشن ان لوگوں کے خلاف ہوگا جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہے، یا ان کو گرفتار کیا جائے گا، جنگ ان کے ساتھ وغیرہ کی جائے گی. لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ جیٹ جہاز ہمارے گاؤں کے گاؤں پہ بمباری کر رہے تھے، ہمارے بازاروں کو نشانہ بنا رہے تھے. اسی طرح دوسری سائڈ سے ہمارے جنازوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. تو فوجی آپریشن بجائے اس کے کہ ٹارگیٹڈ بنیادوں پر کیے جاتی اور ان کو اپنی خفیہ معلومات کی بنیاد پہ لانچ کیا جاتا تھا، ایسی فوجی آپریشن چڑھا دی گئی جیسے کہ کسی کے ساتھ باقاعدہ روایتی ایک جنگ ہو، جیسے ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو. اس کے نتیجے میں عام لوگ مکمل تباہ ہو گئی، ہمارے بازار مسمار ہو گئی، ہمارے گھر تباہ ہو گئی، کہ بالکل جو پتھر کا زمانہ ہم تاریخ میں پڑھ رہے ہیں اس طرح کے حالات بن گئی. یہ فوجی آپریشنوں کو غلط طریقے سے لانچ کر کے اور عوام اور ریاست کے درمیان مزید خلا کو تخلیق کیا گیا اس کے نتیجے میں. تو جنگ تو چلی گئی، تقریباً 10 سال تک وہ مسلسل حالات آتے رہے. ہم یہ سمجھتے رہے کہ فوجی آپریشن آ گیا، فوج آ گئی، یہ مہینے 2 مہینے میں حالات ہینڈل کریں گے، مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن وہ سلسلہ 10 سالوں تک طویل ہو گیا. لوگ اس طوالت کی جنگ کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن گئی، ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا، زراعت ہماری تباہ ہو گئی، اسکولی ہمارے ختم ہو گئی، ہسپتال ویران ہو گئی، بازار ہمارے ویران ہو گئی. ہماری اسکولوں کی حالت یہی ہے کہ 10 سال بعد بھی ہماری اسکول اب بن رہی ہے، ابھی تک وہ تباہ شدہ اسکول مکمل طور پر بحال نہیں ہوئی ہے. جب جنگ چھڑ گئی اور لوگ نکل رہے تھے تو آج بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ حالات کچھ ایسی افسوسناک تھی، کیونکہ زندگی بھر کبھی یہاں پر ہم نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس طرح کے حالات ہمارے علاقے میں آ سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر باروں کو، اپنے وطن کو چھوڑ کے ایک نامعلوم سمت کی جانب رواں ہوں گے. تو 8 اگست 2008 کو یہاں پر لڑائی باقاعدہ طور پر چھڑ گئی. یہاں پر پہلے جو جیٹ طیارے آئے اس نے بڑے وحشتناک بم گرائے 8 اگست کے قریب. تو ان دھماکوں کی آواز اتنی گرجناک اور خوفناک تھی کہ ہر گاؤں سے لوگ نکل گئے اور دوڑ رہے تھے لوگ. ہم بازار کی طرف جب گئے تو یہ سڑک بالکل یعنی بھرا ہوا تھا بچوں سے، عورتوں سے، بوڑھوں سے. ہم پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا، بس ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی ہمارے گھروں کے قریب، ہمارے گاؤں کے قریب بمباری ہوئی ہے اور اب یہاں پر جینا محال ہے. اسی طرح پر جب 8 اگست کے بعد حالات تیز ہو رہی تھی، لڑائی تیز ہو رہی تھی، تو سول کالونی خار اور تورغنڈی ایک کیمپ ہے قذافی کے قریب، وہاں سے توپخانے سے وہ گولے برسائی جاتی تھی. تو 5-6 گولے بیک وقت ہر ایک گاؤں کی طرف فائر کیے جاتے تھے. جب حالات مزید ابتر ہو رہی تھی تو ہم پوچھ رہے تھے کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں. تو وہاں پشاور کے ساتھ ہمارا زمینہ رابطہ ختم ہو گیا، گھروں میں راشن کے مسئلے پیدا ہو گئی، جو ٹیلی فون تھی، موبائل، وہ سب کچھ بند ہو گیا. تو کبھی کبھی فون کام کرتا نہ، پوچھتے تھے تو لوگ بتا رہے تھے کہ بھئی جلوزوں میں کیمپ بنایا گیا ہے اور کچے گاڑی کارخانوں کے قریب ایک کیمپ ہے، وہاں پر لوگ جا کے کھانا لے رہے ہیں. اسی طرح ہمارا جو خار کی سائڈ کی جانب راستہ تھا وہ سڑک بھی بند ہو گئی. تو یہ علاقہ مکمل طور پر محصور ہو گیا. ایک دن ایسا بھی آیا یہاں پر جو ہمارے پاس قریب ایک سی کیمپ ہے، ان کے جوان جا رہے تھے لوئسم کی طرف، تو زوربندر کے قریب وہ فائرنگ کی زد میں آ گئی، کچھ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور 2 بندے ان کے وہاں پر مار دیے گئے. تو ایف سی کیمپ سے ایک ذمہ دار بندے نے ہمیں فون کیا کہ بھائی ہماری میت ادھر پڑی ہے اور کوئی ہے نہیں کہ وہ ان کو اٹھا لے. تو ہم خود جا کے قریب آس پاس گھروں سے لوگوں کو نکالا اور جو لڑائی لڑ رہے تھے لوگ ان کو بھی کہا کہ بھئی جو بھی مرا ہے وہ انسان ہے، ہم انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان میتوں کو اٹھا رہے ہیں. تو 2 میتیں ہم نے ایسی حالت میں اٹھائی کہ جنگ جاری تھی، ہر طرف گولے برسائی جا رہی تھی. جب اس کو اپنے گاؤں پہنچایا تو پھر کوئی ایسی گاڑی ہمیں نہیں مل رہی تھی. پشاور کے وہ جان بحق ایف سی کے بندے تھے کہ وہ گھروں کو پہنچی جا سکی. ہمارے گھر پر ایک دن گولا گرا، تقریباً 4 عورتیں ہمارے گھر میں ایک دن زخمی ہو گئی. تو صبح تک کوئی ایسا بندوبست ہم نہیں کر سکتی تھی کہ زخمیوں کے لیے کوئی ڈاکٹر لا سکی. اسی طرح ہمارے قریب مومن کا ایک علاقہ ہے
وہاں پر ایک شادی کے لیے ایک گاڑی آ رہی تھی فلائنگ کوچ، تو وہ بم دھماکے کا نظر ہوئی، تقریباً 18 بندی اس گاڑی میں، وہ مکمل طور پر بالکل اڑ گئی، اس کے پرخچے اڑ گئی۔ تو وہاں پر جب ہم گئے تو گاؤں میں ایسا کوئی بندہ نہیں تھا جو 18 میتوں اور بندوں کے وہ اعضاء کو اکٹھا کر سکی۔ جنگ جو باضابطہ طور پر تھی تقریباً 2013 میں، تقریباً 4-5 سال کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ باجوڑ کا علاقہ کلیئر ہے اور یہاں پر حکومتی عملداری ہر جگہ میں بحال ہو گئی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے دیکھا یعنی کافی حد تک تبدیلی بھی آئی تھی، اور جو ممکن حد تک تھا لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کیا گیا۔ جو سب سے پہلا قدم اس میں اٹھایا گیا جو وہاں پر پناہ گزین کیمپ پہ تھی پشاور میں، تو ان لوگوں کو واپس لانا تھا۔ تو ان لوگوں کو باقاعدہ معاوضہ بھی دیا جاتا تھا، گھر بار کا راشن اور سامان بھی اس میں دی جاتی تھی، جو مختلف NGOs تھی اور جو ریاستی اداری تھی۔ اسی طرح ٹرانسپورٹ بھی ان کی مفت دی جاتی تھی۔ اسی طرح یہاں پر جو بمباریوں کے دوران، توپ خانے کے دوران، باقاعدہ جنگ کے دوران گاؤں کے گاؤں مسمار ہو گئی تھی، بازاری ویران اور برباد ہو گئی تھی۔ تو لوگوں کو معاوضہ دینے کے لیے ایک باقاعدہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا، جگہ جگہ پر اس کے سروے ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک اندراج کی طریقے کے ذریعے وہ معاوضے دیے جاتے تھے، 4 لاکھ، اسی طرح 1,60,000 تک جو جزئی نقصانات کے ہوتے تھے۔ اسی طرح جو سکول بموں میں اڑائے گئے تھے سینکڑوں کی تعداد میں تھے، جگہ جگہ یہاں پر بھی کافی تعداد میں تھے، تو ان کو بھی تقریباً کافی حد تک دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اور ابھی جو آرمی کی نگرانی میں جو پرائمری سکول بن رہے ہیں، ہم نے جگہ جگہ دیکھے ہیں کہ تقریباً 1 سال سے اس کو چالو کیے، وہ بڑی مثالی سکول بن رہے ہیں، کیونکہ بنیادی مسئلہ یہاں پر تعلیم کا ہے۔ تو تعلیم کے حوالے سے سہولیات دینے چاہیے، اور ساتھ ہی سکول کی بلڈنگ بنانا بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ جو عملہ ہے اس کا سٹاف ہے، جو پڑھانے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح مثلاً ناوگئی ہائی سکول 1 لاکھ آبادی کے لیے ایک ہائی سکول ہے، لیکن اس میں ایک ٹیچر نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے کمپیوٹر لیب بالکل وہ تباہ پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہاسپٹل کے حوالے سے 3 بڑے ہاسپٹل یہاں پر جنگ سے پہلی بنے تھے۔ تو ہماری درخواست ہوگی کہ صحت کے مد میں بالکل کام نہیں ہوا ہے۔ سب سے پہلے امن و امان ہے صرف خطے کا، 10 سال پہلے بھی وہ مسئلہ تھا، آج بھی وہ مسئلہ نمبر 1 ہے۔ اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہماری ایک بنیادی تجویز یہ ہوگی، ہم مطالبہ کرتے آ رہے ہیں مگر ہمارے نمائندوں نے بات صحیح پہنچائی نہیں ہے، کہ یہاں پر ایک 10 سالہ ایسا بڑا پروجیکٹ لانچ کیا جائے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، کہ جس میں ہر حوالے سے ترقیاتی امور شامل ہو، تعلیم بھی ہو، صحت بھی ہو، روزگار بھی ہو، اور اسی طرح جو زندگی کی بنیادی سہولیات ہے۔ تو ایک 10 سالہ بنیادی پروگرام کی ضرورت ہے تاکہ اس کی بنیاد پر اس علاقے کے انفراسٹرکچر کو اٹھایا جائے۔ تو فاٹا مرجر ایک بنیادی سٹیپ تھا یہاں پر اس خطے کو آگے لانے کے لیے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ایک بہت بڑا مثبت قدم اٹھایا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نیگیٹو پوائنٹس ہمیں اس میں نظر آ رہے ہیں، کہ جو وعدے کیے گئے تھے 25ویں آئینی ترمیم میں، وہ وعدے تقریباً 40% بھی ایفا نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر لوگوں میں ایک جذبہ تھا کہ بھئی تبدیلی آ جائے گی، ہم صوبے کا حصہ بن گئے ہیں، لیکن صوبے کا برائے نام حصہ بننے سے یہاں پر تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک NFC ایوارڈ کا اجرا نہ کیا جائے، 10 سالہ ڈیولپمنٹل پروگرام کو یہاں پر نہ رکھا جائے، اور ساتھ ہی یہاں پر جو اور وعدے تھے اس علاقے کو اوپر اٹھانے کے لیے، ان وعدوں کا ایفا ضروری ہے۔